کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جا سکتے ہیں؟ چھٹیاں تو آئے ہیں مکا دیں ٹھیک سر۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کل خواجہ صاحب آ گئے ہیں، خواجہ صاحب نے پہلے کر میں آتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو خواجہ صاحب کہہ دیں گے اس کو میں جوتا لگا اور جان دو ابھی عید ابھی گزری ہے کہ روزے چھٹیوں میں یاد رکھیے۔ خواجہ صاحب 2 منٹ پلیز۔ خواجہ صاحب کل پرسوں 2.5 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے اور ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ 2.5 گھنٹے میں واقعتاً یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن پارٹی اس کے بعد منحرف بھی ہو چکی ہے کہ ہماری کسی اور امور پہ بات چیت ہوئی ہے، ہماری کوئی ڈیل والی بات نہیں ہوئی اسی قسم کی۔ آپ نے خود ہی سارا تبصرہ کر دیا ہے، میرے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے آپ نے۔ لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور پارٹی میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی قسم کا سمجھوتا یا کسی قسم کا ٹیمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب بھی مختلف اوقات کے اوپر جو ہے اس قسم کا عندیہ دیتے رہے ہیں، اور وہ بھی مختلف اوقات پہ مختلف جو ہے سٹینڈ لیتے رہتے ہیں۔ خیر وہ ان کی ایک عادت ہے پرانی کہ بات کرنا پھر مکر جانا، تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، میرا اس پہ کمنٹ کرنا جو ہے وہ کوئی ایسے کوئی اس کی وقت یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ پارٹی جو ہے ایک دو رخی دولی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی، وہ گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں دیتے ہیں، اور ہر قسم کی جو لوگ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں ان کے متعلق نہ ان کو بلکہ ان کی فیملیز کو بھی اسپیئر نہیں کرتے۔ تو اس ایک وہ حکم پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں ان کا حکم باہر کے لیے یہ ہے، اندر کے لیے ڈھیل کا حکم ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کا نہ کوئی نہ پٹھ نہ سدھے گا، جس طرح پنجابی کہندے گئے ہیں۔ تو یہ دوغلی پالیسی جو ہے یہ کبھی نہیں چلے گی، یہ پچھلے جب سے ان کی حکمرانی گئی ہے تب سے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چلے گی نہیں۔ ایمانداری کے ساتھ اس ملک و ملت کے مفاد کے لیے بات کریں، اپنے ذات کے خول سے باہر نکلیں۔ خواجہ صاحب لیکن پی ٹی آئی یہ ابھی بھی کہہ کے گئی ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، واقعتاً یہ جو ٹاسک دیا گیا ہے مذاکرات کا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بعد کی بات ہے لیکن حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کرنے کے قابل، کیونکہ ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ چلیں دیکھیں، ترلے منتے ہیں تو جو لوگ جن کے پلے وہ سمجھتے ہیں ان کے کر رہے ہیں، پھر ساتھ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ساتھ ان کے متعلق جو ہے جو پوسٹ آتی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو ایمانداری کی ضرورت ہے، سیاسی ایمانداری کی اور مالی ایمانداری کی، جو دونوں کا ان میں فقدان ہے، دونوں میں وہ دیوالیاں ہیں، سیاسی ایمانداری میں سے بھی اور مالی ایمانداری سے۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جا سکتے ہیں؟ چھٹیاں تو آئے ہیں مکا دیں ٹھیک سر۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل 2.5 گھنٹے جو ہے وہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے، جیو نیوز نے اس کو بڑا پروپیگنڈا کیا، ذرائع کے مطابق انہوں نے خبریں چلائیں کہ بانی پاکستان جو ہے وہ ڈیل کے لیے مان گیا ہے اور بڑے معاملات اب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ کیا یہ واقعتاً خبروں کی صداقت ہے؟ اور 2.5 گھنٹے آخر ملاقات کا کیا درمیان رہی، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو پہلے یہ بتا دوں کسیم صاحب سے میرا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، تو مجھے تو نہیں اپڈیٹ نہیں ہو کہ وہاں پر کیا بات ہوئی، لیکن جیو کی آج جس کو ہمیں پتہ ہے کہ چینلز کی کیا مجبوری ہوتی ہے اور کس کے کہنے پہ اس طرح کی خبریں نکالتے ہیں اور پھیلاتے بھی ہے، تو اسی کوئی بات نہیں۔ خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو اس سے بہت پہلے کرتا تھا، یا 1.5 سال جو خان صاحب جیل میں ہیں، تقریباً 610 دن ہو گئے،
तो ये 610 दिन जेल वो नहीं गुजारता। हमारे वर्कर आज भी ईद जो है उसने जेलों में गुजारी, तो हम इतनी मुश्किलात नहीं बर्दाश्त करते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बिल्कुल हम पहले दिन से करते हैं कि अगर बामकसद मुज़ाकरात हो तो हम बिल्कुल बात करने को भी तैयार है और बात सुनने को भी तैयार है, लेकिन इसका मकसद कभी ये नहीं है कि हम कोई हुकूमत से या इदारों से डील करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपना ईद के बाद एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, उसके हवाले से आप क्या है? ये तो इंशाल्लाह ताला मुझे जो सूबे की सदर की हिस्से से जो जिम्मेदारी पार्टी दी गई, इंशाल्लाह ताला मैं उस पर पूरा कोशिश करूँगा कि इस पर पूरा उतरूँ। और ये तो खान साहब ने फ़ैसला करना है और मरकज़ी क़यादत ने फ़ैसला करना है। मेरा काम तो जो हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको पूरा करूँगा। अज़मा बुखारी ने कहा है कि डट के रो रहा है इमरान खान और मिनटे तरले कर रहा है कि मेरा जेल से निकालो, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं सुनना चाहती उसकी। ये मेरा ख्याल है वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। सबको पता है कि खान साहब डटा है, डटा था और डटा रहेगा इंशाल्लाह। सर ये एक सवाल मेरा कि आपसे सोशल मीडिया भी क्या ना कि अगर आप मेरा बना देंगे चैनल 2 सवाल ये वाले